السلام علیکم، میں ہوں زیم خان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مائی ورژن کورنگ دا ورلڈ. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک موضوع کے اوپر بات کریں گے اور وہ موضوع ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف بنایا گیا ریاست پاکستان کی جانب سے ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کا مقدمہ. آج کی ویڈیو تھوڑی طویل ہو سکتی ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ تمام حقائق، وہ تمام محرکات رکھوں، آپ کے سامنے مکمل تفصیل بیان کروں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے، آپ کو ان سب باتوں کا پتہ لگے کہ سائفر کا مقدمہ کیوں بنا، کس نے بنایا، اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے. اس سے پہلے کہ میں سائفر مقدمے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا. دراصل جب 2022 میں عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو فروری 2022 میں عمران خان اپنے وفد کے ہمراہ انہوں نے روس کا ایک دورہ کیا. ان کا جو روس کا دورہ تھا وہ بہت زیادہ پری پلان تھا، جس میں بہت زیادہ فارمر پاکستان کے جو ایمبیسڈرز تھے، فارن سیکریٹریز تھے، ان کی رائے لی گئی، ان سے مشاورت کی گئی. بہت زیادہ بڑے پیمانے پر جو سینئر لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان سے مشاورت کی گئی. ان سے مشاورت کرنے کے بعد پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے وزیر عمران خان، ان کے ہمراہ ایک پاکستان کا وفد رشیا گیا. اس رشیا جانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات جو کافی دہائیوں سے خراب تھے، کولڈ وار کے عرصے کے وقت سے جو شروع ہوئے تھے اس وقت سے لے کے اب تک، تو جو سرد مہری تھی وہ اس کو ختم کرنا، دونوں ممالک ہیں ان کے تعلقات کو استوار کرنا، ہموار کرنا. بلکہ اس کے علاوہ یہ تھا کہ رشیا سے اس وقت جو گندم اور جو گیس ہے وہ حاصل کرنی تھی. کہ پاکستان کی کوشش تھی، کیونکہ انفلیشن جو ہے، مہنگائی وغیرہ بہت زیادہ ہو رہی تھی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھیں. تو ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے، ٹیکل کرنے کے لیے رشیا کا دورہ کیا گیا کہ ایک طرف تو یہ فائدہ ہوگا کہ رشیا کے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں آہستہ آہستہ بہتری لائی جائے، بلکہ اس کے ساتھ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو گیس ہے اور جو گندم ہے وہ 30 سے 40% کم قیمت پر پاکستان کو مل جائے گی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں جو گندم جو خوراک ہے اس کی کمی پوری ہو جائے گی، گندم مل جائے گی. دوسرا یہ ہوگا کہ جو گیس ہے اس کی فراہمی بھی عام عوام تک بہت زیادہ ہو جائے گی. تو جب پاکستان کا وفد رشیا گیا تو اسی دوران دراصل چند دنوں پہلے رشیا اور یوکرین کا تنازع چل رہا تھا زمین کے اوپر، اور جو ان کے ڈونٹسک ہے، لوہینسک ریجن ہے، وہاں پہ رشیا کی فورسز کی وہاں پہ ان کا تنازع وغیرہ چل رہا تھا دراصل. تو اسی دوران پاکستان کا جو وفد وہاں پہ گیا تھا 23 اور 24 فروری 2022 کو. تو 24 فروری کی کہہ لیجیے جو شب وغیرہ تھی، 23 اور 24 کے درمیانی رشیا کے جو صدر ہیں ولادیمیر پیوٹن، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ یوکرین کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک کہہ لیجیے انویژن کریں گے، وہاں کی فورسز اپنی بھیجیں گے اور وہاں پہ قبضہ جمائیں گے. تو یہ جو ہونا تھا ایونٹ، یہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے کھلبلی مچ گئی، بہت زیادہ کوہرام مچ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رشیا ایک دوسرے ملک کے اوپر آج کی 21ویں صدی میں کسی دوسرے ملک کے اوپر باقاعدہ طور پر قبضہ کر لے، اپنی فورسز وہاں پہ بھیج دے اور انویژن ہو جائے، اور خاص طور پر اس ملک کے اندر جہاں پہ امریکن بیک حکومت تھی، جو ولادیمیر زیلنسکی ہے، جو کہ امریکن بیکڈ وہ وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں. وہاں پہ رشین فورسز کیسے جا سکتی ہیں؟ تو یہ چیز ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کو بہت زیادہ ناگوار گزری، امریکہ کو بہت زیادہ بری لگی. تو اس میں پوری دنیا کی طرف سے اس کے اوپر مذمت کی گئی رشیا کے حوالے سے. تو جب وہاں پہ پاکستان کا وفد وہاں پہ موجود تھا تو یہ سارے معاملات چل رہے تھے. تو ایک تو عمران خان نے براہ راست یا پاکستان نے براہ راست رشیا کی مخالفت نہیں کی، رشیا کی مذمت یا کنڈمنیشن نہیں کی پبلکلی کسی بھی اعتبار سے. لیکن یہ ضرور اس وقت جب عمران خان اپنے وفد کے ہمراہ وہاں پہ تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مسائل ہیں، بہتر ہوتا کہ جو جنگ کا ماحول ہے، جو انویژن ہے، یہ نہ ہوتی، اور بہتر ہوتا کہ اس سارے جو تنازعات وغیرہ کھڑے بھی ہوئے ہیں اس کو ڈپلومیسی کے ذریعے سے، سفارتکاری کے ذریعے سے کسی نہ کسی بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے حل کر لیا جاتا. عمران خان نے یا پاکستان نے کھلے الفاظ میں، صاف الفاظ میں رشیا کی مذمت، کنڈمنیشن نہیں کی تھی. یہ تو پہلی چیز ہوگی. تو جب عمران خان وہاں پہ گیا تھا تو امریکہ، کیونکہ پاکستان کئی دہائیوں سے خاص طور پہ جو کولڈ وار چل رہی تھی رشیا، یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان، تو اس
وقت سے لے کے پاکستان جو ہے یو ایس اے کا جو بلاک ہے ویسٹرن بلاک اس کا حصہ رہا ہے. پاکستان نے ہر بار امریکہ کا ساتھ دیا اس وقت سے لے کر اب تک, اور پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے کافی زیادہ بہتر رہے ہیں. ان میں تجارتی اعتبار سے بھی اور ڈونیشن وغیرہ بھی پاکستان کو ملتے رہتی ہے. IMF وغیرہ میں بھی امریکہ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کی امریکہ سے بہت زیادہ الائنمنٹ رہی ہے تاریخی اعتبار سے. لیکن جب پاکستان وہاں پہ رشیا میں چلا گیا تو کیونکہ پاکستان کا دوسرا جانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان ایک آزاد فارن پالیسی چاہتا تھا. اس وقت کی جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, عمران خان کی, اور جو سب لوگ تھے ان کا یہ جاننا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ آزاد ہونی چاہیے, وہ کسی بیرونی دباؤ کسی دوسرے ملک کے حکم کے مطابق نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہماری جو فارن پالیسی ہے, ہماری خارجہ پالیسی, وہ ہماری اپنی ضروریات کے تحت ہونی چاہیے. تو عمران خان اپنے وقت کے ہمراہ جب وہ وہاں چلے گئے تو بہت زیادہ بیکلیش سامنے آیا کہ ایسے وقت میں جب رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے, وہاں پہ انویژن کر دیا ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ چلا جائے اور بغیر کسی کو بتائے, بغیر کسی کو کانفیڈنس ملی ہے پاکستان وہاں پہ چلا جائے. تو پاکستان کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ آیا بین الاقوامی ممالک کی جانب سے, ویسٹرن یورپین کنٹریز کی جانب سے جن میں امریکہ سر فہرست ہے, ویسٹ ہے, وہاں پہ امریکہ کی جانب سے بہت زیادہ دباؤ سامنے آیا. تو یہ چیز تو خاص طور پر بہت زیادہ ناپسند کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے. پھر چند دنوں بعد ہوا یہ کہ 7 مارچ 2022 کو پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں, سابق امبیسڈر اسد مجید, ان کی ملاقات ہوتی ہے پاکستان ہاؤس میں امریکن جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں ڈونلڈ لو, ان کے ساتھ, اور چند لوگ اور تھے اس میٹنگ میں جو پاکستان کی جانب سے بھی تھے, امریکہ کی جانب سے بھی تھے. اس میٹنگ کا مکمل حصہ تھے. ان میں آپس میں بات ہوتی ہے, طویل ملاقات ہوتی ہے, اور چند چیزیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, میٹنگ ہوتی ہے. تو اس میٹنگ جب وہ کی ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران جو امریکہ کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں, اسسٹنٹ سیکریٹری ڈونلڈ لو, انہوں نے اسد مجید کو کہا کہ پہلے تو اس چیز کا اظہار کیا کہ پاکستان کا وہاں پہ جانا ہرگز پسند نہیں کیا گیا, اس کو اچھے انداز میں نہیں دیکھا گیا, اور پاکستان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. اور پھر خاص طور پر جو ایک چیز ہے جو سائفر کا مقدمہ بنا, اس سائفر کے مقدمے کو بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, لوکل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, جس میں انٹرسیپٹ ہے, الجزیرہ ہے, یا ڈان نیوز وغیرہ, اس طرح کی میڈیا آؤٹلیٹس, انہوں نے اس کے اوپر بہت سارے آرٹیکلز وغیرہ شائع کیے. اور ڈونلڈ لو کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے اتنی زیادہ اگریسولی نیوٹرل پوزیشن اختیار کر لی, کہ پاکستان نہ ہی ایک طرف یوکرین اور امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے, اور دوسری طرف پاکستان رشیا کی کنڈمنیشن بھی نہیں کر رہا, پاکستان رشیا کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, پاکستان رشیا کی مذمت نہیں کر رہا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اتنا زیادہ اگریسولی نیوٹرل ہو جائے؟ اگر ایسی کوئی سچویشن تھی بھی تو پاکستان نے ایسا کیوں کیا؟ یہ پہلا سب سے بڑا کہہ لیجیے اعتراض اٹھایا گیا, اور ناخوشگواری کا مکمل طور پر باقاعدہ طور پر اظہار کیا گیا. اس میٹنگ میں ڈونلڈ لو کی جانب سے ہمارے جو فارمر ایمبیسڈر ہیں اسد مجید, ان کو یہ کہا گیا. جب یہ میٹنگ ہو گئی تو ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ سائفر کی صورت میں یہ جو ہے پاکستان بھیجا گیا. اچھا, اس میں ایک اگلی چیز یہ قابل ذکر یہ ہے, اہم جو ہے نوٹ کرنے والی, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بہتر ہے کہ جی جو نو کانفیڈنس موومنٹ ہے, یا جو تحریک عدم اعتماد ہے عمران خان کے خلاف, وہ کامیاب ہو جائے. اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو بہت بہتر ہوگا آپ سب کے لیے, لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو جو اس کے نتائج ہیں بہت زیادہ سنگین ہوں گے, آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ نتائج کیا ہوں گے, ان نتائج کا تو ذکر نہیں کیا گیا اس میٹنگ میں, لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ جی اگر یہ نو کانفیڈنس موومنٹ جو تحریک عدم اعتماد ہے کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کو بہت زیادہ سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ چیز کنوے کی گئی ڈونلڈ لو کی جانب سے اسد مجید کو. یہ ساری جو معلومات ہے, بات ہے, وہ ہمارے جو پاکستانی حکام تک پہنچائی گئی. کہا گیا, ان کو بتایا گیا, جیسے عمران خان فورن, ہمارا جو فورن آفس ہے پاکستان فورن آفس, اس تک پہنچائی گئی سائفر کی صورت میں, کوڈڈ لینگویج کی صورت میں. اور کہا گیا کہ جی امریکہ کی جانب سے اس طرح کا ری ایکشن سامنے آیا اور انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. اس کے علاوہ دوسری ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کا جنرل اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا, وہاں پہ بھی پاکستان نے ابسٹین کیا تھا. پاکستان نے نہ یوکرین اور امریکہ کا ساتھ دیا تھا, بلکہ رشیا کی مخالفت کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا, اجتناب کیا تھا. پاکستان نے ابسٹین کیا تھا, نہ کسی کے حق میں نہ کسی کی مخالفت میں کوئی بھی ووٹ پاکستان نے اس وقت نہیں دیا تھا. یہ چیز ہو گئی.
تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی تھی. اسد مجید نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا آپ کو یہ برا لگا کہ جی پاکستان نے ووٹ کیوں نہیں دیا نیشنل یونائٹڈ جو نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ہے. اس نے کہا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ پاکستان وہاں پہ کیوں گیا، اور ہمیں یہ غصہ اس چیز کا ہے کہ عمران خان نے رشیا کا دورہ کیوں کیا. اور خاص طور پہ کہا گیا کہ جی عمران خان نے جو رشیا کا دورہ کیا ہے یہ عمران خان کی اکیلے کی دانست ہے، عمران خان کی اپنی اکیلے کی مرضی کے بنا کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے، اس میں کسی اور کی مرضی شامل نہیں. جبکہ ان کو بتایا گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ جو دورہ تھا یہ ایک پلان کافی عرصے سے چل رہا تھا، بہت ساری میٹنگز وغیرہ ہوئی تھیں، تو جس کے نتیجے میں یہ ایک میٹنگ پلان تھی. پاکستان کا وفد عمران خان تحریک انصاف کا جو حکومت کا پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا وفد باقاعدہ وہاں پہ گیا، ان سے ملاقات کی تھی. تو یہ سارے ملاقات کے بعد جب وہ وہاں پہ واپس آ گئے تھے، میٹنگ بھی ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ سائفر پہنچا دیا گیا اور ڈونلڈ لیو کی جانب سے کہا گیا جی کہ جی نو کانفیڈنس کو آپ لوگ کامیاب بنائیں. اس میں اہم چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ اس وقت تک قومی اسمبلی میں جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ ابھی پیش نہیں کی گئی تھی، وہ ابھی پیش ہونی تھی. یعنی کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے اسمبلی میں پیش کیے جانے سے پہلے ہی امریکہ کی جانب سے، ڈونلڈ لیو کی جانب سے یہ کہہ دیا جانا کہ جی آپ اس کو کامیاب بنائیں، کامیاب بنا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہت زیادہ سنگین نتائج ہوں گے. یہ اس چیز کا یہ واضح کرتا ہے کہ اس میں جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس میں براہ راست طور پر جو امریکن بیکنگ ہے، یو ایس بیکنگ ہے، جو سپورٹ ہے وہ ہر اعتبار سے ہماری جتنی بھی یہاں کی اپوزیشن ہے، پارٹیز وغیرہ، ان کو حاصل تھی. تو یہ سارا معاملہ ہو گیا. اور پھر کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا تو عمران خان نے کیا کیا. اس کے بعد جب نو کانفیڈنس موشن آ رہی تھی، عمران خان نے ایک کیبنٹ کی میٹنگ بلائی. اس کیبنٹ کی میٹنگ میں جتنے بھی وزراء وغیرہ تھے ان سب کو بلایا، ساری پارٹیز کو دعوت دی، کیونکہ اس وقت ایک تحریک انصاف کی اکیلے کی حکومت نہیں تھی، بلکہ ان کے علاوہ جو اور پارٹیز ہیں بہت ساری، کہہ لیجیے مخلوط حکومت تھی، انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی. بہت سارے لوگ آئے، لیکن جو ایم کیو ایم ہے اور جو باپ ہے بلوچستان عوامی پارٹی، انہوں نے اس میٹنگ میں کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی، انہوں نے آنے سے گریز کر لیا. اور اگلی چیز پھر یہ ہوتی ہے کہ جو سائفر ہوتا ہے اس کو ڈی سائفر کر لیا جاتا ہے، ڈی کوڈڈ ورژن، ری فریز یا پیرافریزڈ ورژن جو ہے کیبنٹ کی میٹنگ میں اسکرین کے اوپر، ملٹی میڈیا کے اوپر پلے کیا جاتا ہے. وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ سائفر آیا ہے، امریکہ کی جانب سے ایک دھمکی آئی ہے، اور کہا گیا کہ یہ سازش ہے، پاکستانی افیئرز میں سازش ہے، مداخلت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سائفر جو ہے مکمل طور پر جو کیبنٹ ہے اس میں ڈسکس کیا گیا، سائفر اوپن ہو گیا، جو ڈسکلوزڈ سائفر کو کر لیا گیا، جو اس کا کوڈڈ ورژن تھا اس کو کوڈڈ کو ڈی کوڈ کر لیا گیا، ڈی سائفر کر لیا گیا. اس میں وہ جو آفیشیل چیز تھی وہ اب باقی نہیں رہی. ٹھیک ہے، یہ سارا معاملہ تو ہو گیا. اور پھر اس کے نتیجے میں نیشنل سیکیورٹی جو کونسل ہے اس کی میٹنگ بھی، اجلاس بھی بلکہ ہوا، اور پاکستان کی جانب سے سخت ایک ڈیمارش جاری کیا گیا. ڈیمارش یعنی کہ مذمت کی گئی شدید الفاظ میں. اور اس وقت کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، آپ کہہ لیجیے حکومت تو تھی، انہوں نے تو کیا ہی کیا، بلکہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کی جانب سے ایک کنڈمنیشن کی گئی، ڈیمارش جاری کیا گیا جو امریکنس کی، یو ایس کی جانب سے جو سائفر آیا تھا. لیکن ہوتا یہ ہے، اور جب سائفر یہ تو ہو گیا، ڈیمارش جاری ہو گیا، اس کے بعد میٹنگ ہو گئی کیبنٹ کی. پھر اس کے بعد 27 مارچ 2022 کو ایک تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہوتا ہے اسلام آباد میں. وہاں پہ اس جلسے کے دوران عمران خان نے باقاعدہ طور پر ایک کاغذ کا ٹکڑا لہرایا اور کہا کہ جی ہمیں ایک باہر کے ملک کی جانب سے، ایک غیر ملک کی جانب سے، فارن کنٹری کی جانب سے ہمیں ایک دھمکی آئی ہے. اس دھمکی میں ہمیں کہا گیا ہے کہ جی آپ کا جو پاکستان جو رشیا گیا ہے، کیوں گیا؟ پاکستان کو رشیا نہیں جانا چاہیے تھا، پاکستان کو رشیا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، پاکستان کو رشیا کی کنڈمنیشن کرنی چاہیے تھی، مذمت کرنی چاہیے تھی، اور پاکستان نے ایسا نہیں کیا تو یہ بہت بری چیز ہے. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہاں پہ پیغام پہنچایا گیا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور اس تحریک عدم اعتماد کو ہر حال میں کامیاب بنایا جائے. اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تب تو بالکل ٹھیک ہے، اگر کامیاب نہیں ہوتی تو آپ سب کے خلاف بہت زیادہ سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ سارے کے سارے الفاظ عمران خان نے باقاعدہ طور پر اس 27 مارچ کے جلسے میں کاغذ کا ٹکڑا لہراتے وقت یہ ساری باتیں کہی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، عمران خان نے بتایا کہ جی یہ اب دیکھیے
کہ سائفر پہلے آ گیا، سائفر کے بعد نو کانفیڈنس موشن جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی گئی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی نو کانفیڈنس موشن جو ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے نہیں لائی جا رہی، بلکہ امریکہ، یہ نام بھی لیا گیا تھا کہ جی یہ جو سائفر ہے یہ امریکہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے. اور جس کے نتیجے میں ہم سب نے دیکھا عمران خان نے کئی بار کہا اوئے امریکنو تم کون ہو، یا ہم کوئی غلام ہیں، یا آپ کون ہیں، ہم تمہارے نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، کہ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ جو کہیں گے ہم وہ کر لیں گے. تو اس طرح کی باتیں عمران خان نے کھلم کھلا پبلکلی کہی تھیں. اور اس سے پہلے بھی کئی بار ہوا، خاص طور پر مجھے ایک نیوز آؤٹلیٹ کو انٹرویو دیا تھا کہ جس میں عمران خان نے ایک جو جرنلسٹ تھے اس کے سوال پہ جواب میں دیا تھا کہ ہم کسی بھی صورت ایبسولیوٹلی ناٹ، ہم کسی بھی صورت سی آئی اے کو بیسز نہیں دیں گے جس کے نتیجے میں سی آئی اے جو ہے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کی سرزمین استعمال کریں اور افغانستان کے وہاں پہ جو طالبان وغیرہ ہیں ان کے خلاف یہاں سے ڈرون حملے یا اسٹرائکس وغیرہ کرے. تو پاکستان، عمران خان پہلے بھی اس طرح کی بات اپنے بیانات وغیرہ میں کر چکے ہیں. ایک چیز اور میں بتا دوں کہ اس وقت کیونکہ صبح کا وقت ہے تو پیچھے مرغے کی پانگ وغیرہ آپ کو سنائی دے رہی ہوگی، تو اس کو درگزر کیجیے گا. فی الحال آگے بڑھتے ہیں کہ عمران خان نے پبلکلی کہہ دیا، اناؤنس کر دیا کاغذ کا ٹکڑا لہراتے ہوئے کہ ہمیں سائفر آیا اور یہ وہ سائفر ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ جی اس موشن کو کامیاب بنائیں. عمران خان کو ہر صورت وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جائے، اگر ہٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہٹتا تو اب مسائل ہوں گے. تو عمران خان نے عوام نے یہ چیز اجاگر کر دی، بتا دیا کہ یہ جو سارا کام کیا جا رہا ہے یہ سازش ہے، یہ مداخلت ہے، یہ اچھی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. عوام میں تو عمران خان نے باقاعدہ طور پر اس کو سب کو باور کر دیا. پھر ہوا یہ کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ اسمبلی میں لائی جاتی ہے، قومی اسمبلی میں پیش ہوتی ہے، اور اس کو شروع میں تو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. قاسم سوری جو ہیں جو ڈپٹی اسپیکر تھے اس وقت کے، انہوں نے مسترد کر دیا، اور اسی سائفر کے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے کہ جی یہ جو سائفر ہے یہ ایک سازش ہے، تو ایسی کسی بھی تحریک کو جو موشن ہے اس کو میں قبول نہیں کر سکتا، اس کو میں الاؤ نہیں کر سکتا پیش کرنے کے لیے. تو انہوں نے اس کو کہہ لیجیے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا. پھر بعد میں ہوتا ہے کہ جی حکومت جو اپوزیشن وغیرہ ہوتی ہیں وہ سپریم کورٹ جاتی ہیں، پھر سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے کہ جی آپ نے 9 اپریل اور 10 اپریل کی جو درمیانی شب ہے 12 بجے تک یہ ہر حال میں پیش بھی کرنی ہے، اور اس پہ جو بھی رزلٹ آتا ہے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے اس درمیانی شب کو. 12 بجے تک کا باقاعدہ ایک ٹائم دیا گیا، تھریش ہولڈ تھا 12 بجے. پھر پتہ لگتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی باقاعدہ طور پر تحریک عدم اعتماد آتی ہے، پیش کی جاتی ہے، اور وہ کامیابی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عمران خان پہلے وزیر اعظم ایسے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں جو کہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں اس کے نتیجے میں اپنے عہدے سے وزیر اعظم کا جو وزارت عظمیٰ کا جو عہدہ ہے اسے ان کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب یہاں سے سائفر جو مقدمہ ہے یہ شروع ہوتا ہے کہ جی نئی حکومت بن جاتی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت بنتی ہے، جس کے جو وزیر اعظم ہیں وہ شہباز شریف ہوتے ہیں. اور پھر چند عرصے بعد اگست 2023 میں ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک کیا کہتے ہیں مقدمہ درج کیا جاتا ہے، سائفر کا مقدمہ. اور عمران خان، شاہ محمود قریشی، یہ جو دو لوگ ہیں ان کو نمایاں کہہ لیجیے ملزم ٹھہرایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سائفر کا غلط استعمال کیا اور ان کے خلاف ان کو سزا دی جانی چاہیے. تو اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک خصوصی عدالت بنائی جاتی ہے جس کا جج مقرر کیا جاتا ہے ابوالحسنات ذوالقرنین کو. یہ عدالت بن جاتی ہے. اس کے بعد ان کے اوپر فرد جرم دونوں کے اوپر عائد ہو جاتی ہے. غالباً یہ اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے جس میں فرد جرم عائد کی گئی. اسی کے اراؤنڈ آس پاس کا جو وقت ہوتا ہے دونوں میں انڈائکٹمنٹ ہو جاتی ہے دونوں کی. اور کہا جاتا ہے اچھا اس میں ایف آئی اے ہے، یہ کہہ لیجیے ایف آئی آر رجسٹر کرتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان لوگوں نے ان آتھرائز پیپل جو ہیں غیر متعلقہ لوگ ان کے ساتھ اس کا شیئر کیا، نہ صرف شیئر کیا بلکہ اس کو مس یوز کیا اور ٹوسٹ کیا، یعنی کہ غلط استعمال کیا اور اس کو من گھڑت کہانیاں اسے بنائیں، پیش کیا گیا. اگلی چیز سامنے آتی ہے، پھر کورٹ میں عدالت میں کہا جاتا ہے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو اسپیشل کورٹ ہوتی ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انڈائکمنٹ ہو گئی، اور پھر یہاں پہ ایک سٹانس لیا جاتا ہے کہ اللیگلی ریٹین کیا ہے، غیر قانونی طریقے سے ان لوگوں نے عمران خان، شاہ محمود قریشی نے اس سائفر کو اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد رانگلی کمیونیکیٹ اور اس کو غلط طریقے سے عوام میں پہنچایا، پھیلایا. یہ سارے الزامات ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ جی ایک تو رکھنا اپنے پاس نہیں چاہیے تھا، جو رکھا وہ غلط،
غلط طریقے سے رکھا، پھر جو اس کو ٹوسٹ کیا اپنی مرضی کے مطابق اپنے سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے من گھڑت کہانیاں جو ہیں وہ سنا دی گئیں. اس طرح کی باتیں جو چارج ہیں فریم کیا گیا، الزامات لگائے گئے اس مقدمے کے تحت جو ایف آئی آر تھی اس میں. یہ مقدمہ اچھا ایک چیز ہم اور اس میں اہم ہے نوٹ کرنے کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان جب ابھی نو کانفیڈنس موومنٹ جو موشن ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی تو ایک ڈیمارچ جاری کیا گیا تھا. اس وقت عمران خان تحریک انصاف کی حکومت نے اور بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا تھا اس سائفر کو کہ جی یہ دھمکی ہے، یہ سازش ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے نتیجے میں جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں انہوں نے شروع میں تو اس کو ریجیکٹ کیا اوپنلی، مکمل طور پہ کہتے ہیں کہ سائفر کوئی ہے ہی نہیں، سائفر تو آیا ہی نہیں ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے، کوئی مداخلت ہے، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، نہ سازش ہے کوئی، نہ مداخلت ہے، بلکہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے یہ انٹرنل ایک کہہ لیجیے ایک اوریجینیٹڈ ایکٹ ہے. اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ناخوش ہیں عمران خان سے، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس سے، تو جس وجہ سے اس میں سازش یا جو مداخلت ہے اس کا کوئی بھی عنصر پایا جانا غلط ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہی عرصے بعد جب یہ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جاتی ہے، نئی حکومت بنتی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف آ جاتے ہیں، تو دوبارہ سے ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایک اجلاس طلب کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں پھر سے ایک ڈی مارچ جاری کیا جاتا ہے. پہلے ڈی مارچ انہوں نے جاری کر دیا تھا اور انہوں نے اب جو نئی حکومت بنتی ہے اس حکومت بننے کے نتیجے میں بھی ڈی مارچ جاری کیا گیا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سائفر آیا ہی نہیں، سائفر ہے ہی نہیں، نہ بھیجا نہ وصول کیا گیا، تو اور نہ جب دھمکی دی کہ نہ سازش ہے، تو اس صورت میں آپ نے ان کی مذمت کیوں کی؟ آپ کو ایسی ضرورت کیوں پڑی جس کے نتیجے میں آپ کو ڈی مارچ جاری کرنا پڑے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اگلی چیز جو اس میں دیکھی جاتی ہے کہ جی یہ کیس پھر جب چل رہا ہوتا ہے خصوصی عدالت کے تحت آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ ارریگولیرٹیز سامنے آتی ہیں کہ جی جو اصول ہیں، قواعد و قانون ہیں، ان کو فالو نہیں کیا جاتا، پروسیس کو فالو نہیں کیا جاتا. بہت طویل سماعتیں ہوتی ہیں، 13 گھنٹے کی سماعتیں اس میں چل رہی ہوتی ہیں، پورے موقع نہیں دی جاتے. یہ سیکرٹ ٹرائل، ایک تو جیل ٹرائل تو ہو رہا ہے کافی دیر سے، چلو جیل ٹرائل کیونکہ عمران خان کافی عرصے سے جیل میں ہے تو اس کو باہر لانے کا کسی کا ارادہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی سماعت جو ہے وہ جیل میں ہو رہی ہے. تو اس کے پیش نظر کسی کو بھی اکثر اس مقدمے میں شروع میں جو میڈیا جو پرسنز ہیں، جو جرنلسٹ وغیرہ، ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ اس مقدمے میں اندر جائیں. وہ پھر شروع میں کیا ہوا، پھر اس کے خلاف یہ جو تحریک انصاف ہے، عمران خان وغیرہ، یہ سب لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کرتے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ جو مقدمہ سنا جا رہا ہے غلط طریقے سے ہے، پروسیس کو فالو نہیں کیا جا رہا، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شامل نہیں ہے، تو ان کو روکا جائے، ٹرائل کو روکا جائے. ان کو کہا جائے کہ یہ سارا جو ہے کالعدم قرار دیا جائے اور یہ نئے سرے سے شروع کیا جائے. تو جب وہاں پہ عدالت میں یہ پٹیشن جاتی ہے، اپلیکیشن جاتی ہے، تو باقاعدہ طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ سارے دونوں پارٹیز کو، گورنمنٹ کو جو پروسیکیوشن ہے اور جو اوپوننٹس ہیں، جو ڈیفینڈر ہیں عمران خان وغیرہ، ان کو سننے کے بعد یہ عدالت، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو عدالت ہے، میاں گل حسن اورنگزیب، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو یہ ٹرائل ہو رہا ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، اور جو اسپیشل کورٹ ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس ٹرائل کو دوبارہ سے شروع کریں، شروع سے شروع کیا جائے، ساری چیزیں کارروائی دوبارہ سے ہوگی اور جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے نہیں ہوگا. یہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوبارہ سے جب سماعت شروع ہوتی ہے، پھر دونوں کے اوپر فرد جرم جو ہے دوبارہ سے عائد ہو جاتی ہے 13 دسمبر کو. اسی دوران پھر مقدمہ چل رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی جو ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی، اور اسی حوالے سے سائفر کے مقدمے کے حوالے سے کہ ان کو ضمانت دی جائے، ضمانت پہ رہا کیا جائے. تو سامنے بات آتی ہے کہ جی وہاں پہ پھر سے دلائل ہوتے ہیں، تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جی ان کی ضمانت منظور کر لی جاتی ہے. اس مقدمے کو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جو سابق جج ہیں جو آج کل ایڈ ہاک جج کے طور پر کام کر رہے ہیں، سردار طارق مسعود، یہ 3 جج اس مقدمے کو سنتے ہیں، ضمانت کے مقدمے کو، اور یہ تینوں یونینیمسلی مشترکہ طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ان کے خلاف کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکے، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، تو لہٰذا عدالت نے ان کو ضمانت دے دی. بریت کی یہ درخواست نہیں تھی، یہ ضمانت کی درخواست تھی، تو ان کو ضمانت مل جاتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر دوسرے مقدمات جیسے شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مقدمات، اور عمران خان کے اوپر تو شاہ خانہ وغیرہ کے مقدمات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو جیل سے رہائی نہیں مل پاتی. یہ چیز سامنے آتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، جب اسپیشل کورٹ میں جب وہ مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، انڈائٹمنٹ دوبارہ ہو جاتی ہے، پھر سے دوبارہ سے پھر سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے جلد بازی میں چلا جا رہا ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے.
اس میں پروسیس کو فالو نہیں کیا جا رہا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوبارہ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پھر سے اسٹے دیتی ہے اور اس بار ڈائریکشن دیتی ہے کہ 11 جنوری تک آپ اس کے اوپر اسٹے ہے، اور خاص طور پر ان کیمرہ سماعت نہیں ہوگی، یعنی کہ جو جرنلسٹ کی عدم موجودگی میں سماعت نہیں ہوگی، میڈیا رپورٹرز وغیرہ ان کی شمولیت وہاں پہ لازمی قرار دی جائے گی۔ یہ میک شور کیا جائے گا حکومت کی جانب سے، ریاست کی جانب سے، جیل انتظامیہ کی جانب سے، کہ وہاں پہ جو میڈیا پرسنلز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، ان کی موجودگی وہاں پہ ہو۔ یہ یعنی کہ جو ہیئرنگ ہے، جو سماعت ہے، وہ پتہ لگنا چاہیے کہ جی ایک ٹرانسپیرنٹ ہے، پبلک ہیئرنگ ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ اندر اس کو جا کے دیکھیں، نوٹ کریں جو انہوں نے نوٹ کرنا، اور باہر آ کے رپورٹ کر سکے، تاکہ ٹرانسپیرنسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ برقرار رہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے تو کیس پھر آگے چل رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران بہت سارے گواہان پیش کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے جو سائفر ہے اپنے پاس رکھا اور واپس نہیں کیا، جبکہ ان دونوں کا کہنا ہوتا ہے، عمران خان، شاہ محمود قریشی دونوں کا، کہ جی ہم نے تو سائفر ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے تو واپس کر دیا، اور سائفر تو ہم نے لیک کیا ہی نہیں جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے، ہم نے تو جو ڈی کوڈ ورژن ہے، ڈی سائفرڈ ورژن ہے، وہ استعمال کیا، وہ ڈی کلاسیفائی کہہ لیجیے ہو چکا تھا۔ تو اس چیز کو ایک بار پبلک ہو گیا تو اب اس میں کوئی خفیہ چیز باقی نہیں رہی، کیونکہ یہ ان کا یقیناً اختیار تھا، کیبنٹ کا ثواب دیدی اختیار تھا کہ وہ اس چیز کو ڈی کلاسیفائی کریں، انہوں نے کر لیا۔ تو اس کے تحت انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی۔ پھر اس طرح آگے جب مقدمہ چلتا رہتا ہے تو ایک سٹیج آتی ہے جس میں جو پروسیکیوشن ہے، ایف آئی اے کے وکیل ہیں، جیسے خاص طور پر راجہ رضوان عباسی تھے، انہوں نے درخواست کی، استدعا کی جج ابوالحسنات ذوالقرنین سے، کہ جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی ہیں، ان کے جو وکلاء ہیں وہ غیر ضروری طور پر التوا کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، اور مقدمے کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کا کیجیے کہ آپ ان کا جو جراح کا جو حق ہے اس کو ختم کر دیجیے۔ اب جراح ہوتی ہے کہ جی حکومت کی جانب سے جو ثبوت اور گواہ پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر جو ڈیفینڈرز ہیں، عمران خان، شاہ محمود قریشی، ان کے وکلاء کو بحث کرنے کا، سوال جواب کرنے کا جو ان کا حق ہوتا ہے وہ نہ دیا جائے، اور اس مقدمے کو جلد از جلد سماعت مکمل کر کے یہ مقدمہ ختم کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ اور دیکھا بھی ایسے جاتا ہے کہ دیر رات تک 12 بجے 1 بجے تک مقدمے کی سماعت چل رہی ہوتی ہے، جبکہ عام طور پر جو مقدمے ہیں، عدالت کا جو وقت ہوتا ہے سماعت کا، وہ صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک یہ عام وقت ہوتا ہے جس میں کسی بھی عدالت میں سماعت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کہہ لیے 4 بجے تک، ورنہ 3 بجے تک کا ہی یہ سارا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، آگے یہ ساری سٹیج بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ ایسا ہوتا ہے کہ جی کسی ایک بار عمران خان کے جو وکیل وغیرہ پیش نہیں ہو پاتے، اور خاص طور پر یہ الیکشن جو 8 فروری 2024 کے جو الیکشن ہے وہ قریب وقت آ رہا ہوتا ہے، اس وقت کے قریب آنے کی وجہ سے بہت زیادہ مصروفیات وغیرہ بڑھ جاتی ہیں، تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے ان کے وکیل جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو پاتے، تو جو جج ہیں وہ حکومت کے جو 2 ایسے وکیل مقرر کرتے ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن اور حضرت یونس، ان کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا وکیل مقرر کر دیتے ہیں، اور ان کے جو اپنے ذاتی وکلاء ہیں ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آئیں اور دلائل دیں، اور اس نتیجے میں یہ سماعت کو جلد از جلد مکمل کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس میں ایک چیز دیکھنے کی اہم یہ ہے کہ یہ جو حضرت یونس اور عبد الرحمن ہیں، یہ 2 وہ وکلاء ہیں جو عمران خان کے خلاف دوسرے مقدمات میں پہلے حکومت کی جانب سے پیش ہو چکے ہیں، یعنی کہ جو پروسیکیوشن ہے، عمران خان کے خلاف مقدمہ کرنے والی جو وکلاء ہیں وہ بھی حکومت کے، اور عمران خان کے حق میں جنہوں نے فیصلہ دینا ہے وہ وکلاء بھی حکومت کی مرضی کے ہی لگے، کہ دونوں طرف سے ان کو جو کسی بھی صورت میں ریلیف نہ دیا جا سکے، یہ طے کر لیا گیا، اور اس طرح ہوا کہ انہوں نے اس طرح مقدمہ چلتا ہے، کارروائی آگے بڑھتی ہے، اور کوئی جرح وغیرہ خطر خواہ نہیں ہوتی، اور اس طرح کیس آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، آخری دن جب یہ مقدمے کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے، جب فیصلہ سنانا ہوتا ہے، تو دونوں کی جانب سے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا جاتا ہے عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کو کہ آپ ریکیوز کر لیجئے، آپ اپنے آپ کو اس مقدمے سے الگ کر لیجئے، آپ کا جو کردار ہے وہ اچھا نہیں ہے، آپ غیر جانبدار نہیں رہے، آپ پارشل ہو گئے، آپ پریجوڈسڈ ہیں، آپ فیور کر رہے ہیں حکومت کو، آپ ہمیں انصاف فراہم کرنے میں ناکامیاب ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ جبکہ جج صاحب ان کی بات، اس درخواست کو قبول نہیں کرتے، مسترد کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ آگے پھر 342 کا جو ایک بیان ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، وہ اس پہ سوال نامہ ان کے آگے پیش کرتے دونوں کے آگے،
عمران خان سے پھر پوچھتے ہیں کہ جی آپ سائفر کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سائفر میرے پاس نہیں ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سائفر میرے پاس نہیں ہے، وہ منسٹری میں ہی ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے۔ یہ سارا ہو جاتا ہے۔ شاہ محمود اتنے میں عمران خان یہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں، جج صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان آپ کو، شاہ محمود قریشی آپ کو دونوں کو 10 سال کی سزا میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور مقدمہ ختم کر کے فیصلہ سنا کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اہم جو نوٹ کرنے کی یہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی کا ابھی 342 کا بیان ریکارڈ بھی نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی سزا سنا دی جاتی ہے۔ کسی بھی مقدمے میں 342 کا اس طرح کے مقدمات میں جب تک بیان ریکارڈ نہیں ہوتا تب تک مقدمے کی سماعت مکمل نہیں ہو سکتی، فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا۔ لیکن ایسا ہوا اس صورت میں کہ جی یہ بغیر ان کو سنے ہی بیان ریکارڈ کروائے وہ فیصلہ کر لیا گیا، سنا دیا گیا۔ پھر یہ اپیل کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لوور کورٹ ہے، اسپیشل کورٹ، اس کی جانب سے دونوں کو 10 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ جاتے ہیں اپیل کی صورت میں، یہ لوگ جاتے ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی، تو اس صورت میں سامنے آتا ہے دلائل، پھر سے وہاں پہ مقدمہ کی سماعت شروع ہوتی ہے، جس کو سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب سنتے ہیں، اور پھر نتیجہ ان میں اینڈ میں یہ آتا ہے کہ جی کہا جاتا ہے، فیصلہ وغیرہ جو آتا ہے کہ جی اس مقدمے میں بہت سارے اور لوگ بھی شامل تھے، تو ایسا کیوں ہوا کہ صرف جو تفتیش وغیرہ کی گئی ان دو کے خلاف کی گئی اور باقی کسی اور کے خلاف تفتیش نہیں کی گئی، باقی کسی اور کو مورد الزام ٹھہرایا نہیں گیا، باقی کسی اور کو سزا نہیں دی گئی؟ ایک تو یہ سوال آتا ہے۔ دوسرا آتا ہے کہ جی عمران خان، شاہ محمود قریشی کے خلاف کوئی بھی ایف آئی اے جو ہے ایسی چیز ریکارڈ پہ پیش کرنے سے قاصر رہی ہے، انہوں نے یعنی کہ کوئی چیز ایسی ثابت نہیں کی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد اس کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا۔ یعنی کہ لوور کورٹ سے سزا ہونے کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ اپیل کی صورت میں جاتا ہے، تو وہاں سے ان دونوں کو بریت مل جاتی ہے، دونوں کی سزائیں معاف ہو جاتی ہیں اور دونوں کو وہاں سے رہائی مل جاتی ہے اس مقدمے سے۔ پھر یہ سارا ہوا، لیکن اس وقت انہوں نے صرف اور صرف شارٹ آرڈر سنایا تھا، جو تفصیلی ڈیٹیل آرڈر ہے وہ نہیں سنایا تھا۔ پھر بعد میں ابھی کہہ لیجیے چند عرصے پہلے، چند دنوں پہلے، اب ان دونوں ججز کی جانب سے، اگرچہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مکمل طور پر ایلیویٹ ہو چکے، مستقل طور پر ایلیویشن ان کی ہو گئی ہے، اب وہ اس کے مستقل جج ہیں، اور جبکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ عارضی جج کے طور پر سپریم کورٹ میں اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اب یہ تفصیلی فیصلہ آ جاتا ہے، اس تفصیلی فیصلے میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی، ان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا، انہوں نے کوئی سائفر اپنے پاس نہیں رکھا، انہوں نے کسی بھی قسم کا جرم سرزد نہیں کیا، تو اس لیے عدالت ان کو بے گناہ ثابت کرتی ہے، ڈکلیئر کرتی ہے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ دونوں بے گناہ ہیں۔ اب سوال سامنے یہ آتا ہے کہ اگر سائفر، پہلے جو اس چیز کا تعین ہو کہ سائفر ہے یا نہیں ہے، شروع میں حکومت نے کہا سائفر نہیں ہے اور اس کی مکمل طور پر اس کو ڈینائی کیا اس کی موجودگی سے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی حکومت آتی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت، تو اسی سائفر کے اوپر ان کو ڈیمارچ وہ لوگ جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تسلیم کیا جاتا ہے نیشنل جو سیکورٹی کی جو اجلاس ہوتا ہے اس میں کہ یہ ہمارے جو پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں یہ مداخلت لازمی ہے، جو کہ ہمارے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جو بابر افتخار، انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ یہ سازش نہیں ہے بلکہ مداخلت ضرور ہے۔ تو اگر ایک طرف کہا جا رہا تھا سائفر نہیں ہے، تو سائفر کیسے آ گیا؟ اب کیسے آ گیا؟ انہوں نے تسلیم کر لیا، اس کا مطلب سائفر ہے، اور سائفر ہے اگلی پھر اس کا دوسری چیز یہ کہ سائفر میں ایسی دھمکی وغیرہ نہیں دی گئی، تو پھر ڈیمارش کو کیا، آپ نے ڈیمارش بھی جاری کر دیا۔ پھر یہ چیز عدالت میں جب یہ سارا مقدمہ چل رہا تھا کہ جی انہوں نے جرم کیا ہے، تو کہا گیا کہ جی سائفر کو عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن سائفر کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، نہ ان کیمرہ جو کہہ لیجیے جو ہیئرنگ تھی اس میں بھی کہا گیا تھا کہ کم از کم سامنے لے کے ہم پتہ لگے کہ اصلی کیا ہے نقلی کیا ہے، دونوں چیزوں کو کراس ویریفائی کیا جائے کہ آیا چیز سامنے ریکارڈ پہ آ جائے کہ جو بات عمران خان نے جلسے میں 27 مارچ کے جلسے میں کہی وہ واقعی سائفر میں وہی کچھ لکھا تھا یا سائفر میں کچھ اور لکھا تھا، یا جو عمران خان نے کہا وہ من گھڑت باتیں تھیں، وہ سب جھوٹ تھا اور وہ سب فریب تھا، اپنی سیاست میں چمکانے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کہیں۔
لیکن کیا ہوا، حکومت کی جانب سے کہا گیا، ریاست کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں، ہم سائفر کو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے۔ تو سوال یہی بار بار سب جگہ سے اٹھایا گیا کہ ایک طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ایک شخص کو سزا دی جائے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی اس بنا پہ سزا دی جائے کیونکہ وہ سائفر ہے، اس کو رکھا اپنے پاس، غیر قانونی طریقے سے رکھا، غیر متعلقہ افراد کے ساتھ شیئر کیا، اس کو سیاسی مقاصد حاصل کیے، اس کو پبلک کیا اور جرم کیا، یہ ساری باتیں۔ اور دوسری طرف آپ اس کو سائفر کو عدالت میں پیش بھی نہیں کرتے، تو اس سے بہت زیادہ اس سے چیز ثابت نہیں ہوتی، اس سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ عمران خان یا شاہ محمود قریشی نے کوئی سائفر اپنے پاس رکھا ہے، یا جو بات وہ کر رہے ہیں وہ سائفر میں ہے یا نہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ ایک طرف یہ کہہ دیا جانا کہ سائفر نہیں ہے، دوسری طرف اسی سائفر کی موجودگی کا یہ ڈیمانڈ بھی کرنا، پھر عدالت میں سائفر کو پیش نہ کرنا اور بغیر پیش کے ہی کہنا کہ جی آپ سزا دیں، یہ ساری ڈول پالیسیز ہیں۔ یہ چیز ثابت کرتی ہیں کہ آپ نے کوئی بھی فیئر جو پالیسیز ہے اس کو نہیں اپنایا، لمبی لمبی سماعتیں کی، 13 14 گھنٹے کی سماعتیں کی، رات 12 1 بجے تک سماعتیں ہو رہی تھی جبکہ 3 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو فالو نہیں کیا گیا۔ جرنلسٹ جتنے بھی تھے ان کو نکال دیا جاتا تھا تاکہ پتہ نہ لگے کہ عدالت میں اندر ہو کیا رہا ہے، اور جب رپورٹر وغیرہ اندر جاتے تھے جب وہاں رپورٹ کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ آج کی سماعت کا کیا احوال سامنے رہا، تو یہ ساری چیزیں پبلک میں سامنے آتی تھی، اور اس سب کا اصل مقصد یہی تھا کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے عمران خان کو مختلف مقدمات میں سزا دی جائے اور یہ چیز ثابت کی جائے کہ عمران خان نے بہت سارے سنگین جرائم جو ہیں اس کا عمران خان مرتکب ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو اس مقدمے میں یہ سزائے موت کا مقدمہ بنتا ہے، راجہ رضوان عباسی کی جانب سے کہا گیا تھا، اور ان کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں حکومت کی جانب سے، ریاست کی جانب سے کہی گئی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ اس سارے وقت سے لے کے اگست 2023 سے لے کے آج 2025 ہے، آج تک ریاست جو ہے، حکومت جو ہے، یہ پروسیکیوشن ہے، یہ سارے ادارے یہ چیز ثابت کرنے میں ناکام رہے، حالانکہ ساری اسٹیٹ مشینری استعمال کر لی، سب کچھ اپنا زور لگا لیا، بڑے سے بڑی پرائیویٹ وکیل کر لیے راجہ رضوان عباسی کی صورت میں، لیکن سب نے مل کے عمران خان جو کہ جیل میں بیٹھا شخص ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ اب یہ مقدمہ ہائی کورٹ کی صورت میں اب تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ سائفر بھی تھا، ڈیمارش بھی کیا گیا، دونوں حکومتوں کی جانب سے کیا گیا، یہ چیز بھی اس چیز کا اعتراف کیا گیا کہ ہاں جی مداخلت ہوئی ہے۔ تو اس چیز سے انکار آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہیں، وہ جھوٹ اور فریب کے اوپر مبنی ہے۔ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک، یعنی کہ سم ہاؤ اور دی ادر آپ نے اس شخص کو جیل میں بند رکھنا ہے، قید رکھنا ہے اور سزا دینی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارا سائفر کا مقدمہ تھا جس میں دونوں کو فی الحال کے لیے بریت مل چکی ہے، اور یہ مقدمہ ابھی کے لیے مکمل ہو گیا۔ تو میری ویڈیو یہیں تک تھی، میری ویڈیو بھی مکمل اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، آپ اپنی رائے کا اظہار میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ مجھے آپ فی الحال کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔